باب نمبر 57 تواضع و قناعت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے جب وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص محض اللہ کے واسطے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حرکات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ تکبر کرتا ہے تو کہتے ہیں یا الہی اس کو پست کر، اور اگر تواضع کرتا ہے تو کہتا ہے یا الہی اس کو بلند کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو دولت مندی میں تواضع کرتا ہے اور نیک کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے اور مسکینوں محتاجوں پر رحم کرتا ہے اور عقل مندوں اور داناؤں سے صحبت رکھتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ سوالی فلک زدہ جو کسی وقت امیر تھا دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر بلوایا، اپنی ران پر بٹھایا۔ ایک قریشی نے اس کی یہ تعظیم ہوتے ہوئے دیکھ کر ناک چڑھایا اور اس کو یہ معاملہ پسند نہ آیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ شخص خود مفلس اور نادار ہو گیا، گویا اس کو اس کی تکبر کی یہ سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، یا تو بندہ اور رسول بنوں یا فرشتہ اور نبی بنوں۔ میں کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے اپنے دوست جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس نے کہا کہ اپنے رب کی تواضع کر۔ پس میں نے خدا سے عرض کی کہ میں بندہ اور رسول ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے واسطے تواضع کرے اور میری خلقت پر تکبر نہ کرے اور دل میں میرا خوف رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخاوت پرہیزگاری ہے اور شرافت تواضع ہے اور یقین دولت مندی ہے۔ مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ممبروں پر ہوں گے، یعنی ان کے مدارج عالی ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرتے، یہ لوگ قیامت کے روز جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے دل اس دنیا میں پاک ہیں، یہی لوگ قیامت کے روز اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اسلام کی طرف ہدایت کرتا ہے تو اس کی صورت کو اچھا بنا دیتا ہے اور اس کو تمام عیوب سے پاک کرتا ہے اور اس کو تواضع و فروتنی سکھلاتا ہے، اور یہی اللہ کی دوستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چار چیز میں اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ پہلا خاموشی، اور یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ دوسرا اللہ پر توکل کرنا۔ تیسرا تواضع و انکساری، اور چوتھا دنیا سے بے رغبت ہونا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے۔ ایک حبشی آیا جس کی داد نکلی ہوئی تھی، وہ جس کے پاس جاتا تھا اس کو پاس نہ بیٹھنے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور کہا، مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایسا عیب ہو جس سے لوگ نفرت کریں اور وہ اپنے نفس سے تکبر دور کرے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں تم پر عبادت کی حلاوت نہیں دیکھتا؟ انہوں نے پوچھا کہ عبادت کی حلاوت کیا ہے؟ فرمایا کہ تواضع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہے کہ جب تم میری امت سے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو تم ان کی تواضع کرو، اور جب تکبر کرنے والوں کو دیکھو تو تم بھی ان پر تکبر کرو کہ یہ ان کے لیے ذلت و خواری ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، تواضعوا تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو ودي۔ تواضع کر، تو اس ستارے کی مانند ہو جائے گا جو اس پانی کی تہ میں معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ اونچا ہوتا ہے، اور دھوئیں کی مانند نہ ہو جو اپنی تاریکی خلا میں پھیلاتا ہے حالانکہ پست و نیچا ہوتا ہے۔ قناعت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونے میں ہے، کیونکہ قناعت میں آزادی و عزت ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اگر تو کسی کا نظیر و ہم پلہ ہونا چاہتا ہے تو اپنی حاجت اس کے پاس مت لے جا، اور اگر تو کسی کا قیدی ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس حاجت لے جا۔ اگر تو کسی کا امیر و سردار بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر، تھوڑا جو تجھے کافی ہو اس زیادہ سے اچھا ہے جو تجھے سرکش و مغرور بنائے۔ کسی کا قول ہے کہ میں نے قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت مندی نہیں دیکھی اور حرص سے بڑھ کر کوئی مفلسی نہیں دیکھی، جیسا کہ کسی نے کہا ہے، افادتنی القناعۃ ثوب عز وأی غنی اعز من القناعة وسيروا لنفسك راس مال وسير بعدها التقوى بداعة تجد ربحين تغنى عن خليل وتنعم في الحنان بصبر ساعة۔ قناعت نے مجھے عزت کا کپڑا پہنایا، کون سی دولت مندی قناعت سے زیادہ ہے؟ بس قناعت کو اپنا راس المال بنا لے اور اس کے بعد تقوی کو اپنا مقصود بنا لے۔ اس سے تجھے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو اپنے دوست کا محتاج نہ ہوگا، دوسرا ایک گھڑی کے صبر سے بہشتی دائمی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ کسی نے کہا ہے، قن النفس بالکفاف والا طلبت منك فوق ما يكفيها۔ نفس کو کفایت شعاری و قناعت سکھلا، ورنہ وہ تجھ سے اپنی ضروریات سے زیادہ طلب کرے گا۔ اذا الرزق عنك نائن فاصطبر ومنه اقنع بالذي قد حصل ولا نتعب النفس في تحصيله فإن كان ثم نصيب وصل۔ جب رزق تجھ سے دور ہو جائے تو صبر کر، اور جو کچھ حاصل ہو اس پر قناعت کر، اور رزق کی تلاش میں تکلیف نہ اٹھا، جہاں سے نصیب ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، اذا آتشتك اکف لئام کفتك القناعة شبعا وریا فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا۔ جب لئیموں کے ہاتھ تجھے پیاسا رکھیں تو قناعت تجھے سیر و سیراب کرے گی۔ تو ایسا آدمی بن کہ جس کا پاؤں تو زمین کے نیچے ہوں اور اس کی ہمت کی چوٹی سریا یعنی چھوٹے چھوٹے ستارے یعنی آسمان میں ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یا طالب الرزق الحنی بقوة ہیہات انت بباطل مشغوف رعت الاسود بقوة جیف الفلا ورع الذباب الشہد وهو ضعیف۔ اے قوت و ہمت سے رزق طلب کرنے والے، افسوس تو خیال باطل میں پڑا ہے۔ قوت و طاقت والے شیر جنگل کے مردار کھاتے ہیں اور کمزور و ناتواں شہد کی مکھی شہد کھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل و عیال کے ساتھ بھوکے ہوا کرتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھو کہ میں اسی کے واسطے حکم کیا گیا ہوں، اور آیت ذیل پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو نماز کا حکم کر اور اس پر استقامت رکھ۔ کسی نے کہا ہے،
دع التهافت في الدنيا وزينتها ولا يغرنك الأكثار والجشع واقنع بما قسم الرحمن والأرض به إن القناعة مال ليس ينقطع وخلي ويك فضول العيش أجمعها فليس فيها إذا حققت متنفع. دنیا اور اس کے زیب و زیبائش میں محویت چھوڑ دے، دنیا کی کثرت اور اس کی عزت تجھے دھوکہ نہ دے، خدا کے دیے ہوئے پر قناعت کر اور اسی پر راضی رہو، کیونکہ قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تمام فضولیات و تکلفات، کیونکہ ان میں کوئی نفع نہیں ہے۔ اگر تو ذرا غور سے دیکھے، کسی اور کا قول ہے، اقنع بما تلقى بلا بلغ فليس ينسى ربنا النمل ان اقبل الدهر فقم قائما وان تولى مدبرا نم له۔ جو کچھ تجھے بغیر تلاش کے مل جائے اس پر قناعت کر، اور دیکھ اللہ تعالیٰ چونٹی کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ اگر زمانہ تیری طرف آئے تو اس کے لیے کھڑا ہو جا، اگر خدا تجھے دولت مندی دے تو قبول کر لے، اور اگر پیٹھ پھیر جائے تو اس کے لیے سو جا، یعنی اگر تو مفلس ہو جائے تو قناعت کر اور افلاس سے ہمت نہ ہار اور اس کی پرواہ نہ کر۔ عقلا کا قول ہے کہ خوبصورت لباس سے عزت نہیں ہے، بلکہ عزت دیانت اور تقوی میں ہے، اور خوشنما کپڑوں کا پہننا اور دنیا کی زیب و زینت میں مصروف ہونا انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں محو ہو کر دین کی کچھ پرواہ نہیں کرتا اور خود پسندی اور خود غرضی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، ردیت من الدنیا بلقمتی یائس والبس عبائی لا اريد سواهما لأني رأيت الدهر ليس بدائم فدهري وعمري فانيان كلاهما۔ میں دنیا کے مال سے قوت لا یموت اور پھٹی پرانی گدڑی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زمانہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، میرا زمانہ اور میری عمر ہر دو فانی ہیں۔